قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون۔ یہ ایک سورۃ القصص کی 30 اور 3 یعنی 33 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، موسیٰ علیہ السلام بولے، اے میرے رب، میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، اسی لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے نبی بنایا اور نبی بنا کر کے فرمایا کہ جاؤ فرعون کے دربار میں جاؤ، اس کو ایمان کی دعوت دو، وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک بات آئی، انہوں نے اپنی دل کی بات کھلم کھلی صاف صاف اللہ تعالی کے سامنے عرض کر دی۔ معلوم ہوا کہ اپنی بات بڑوں کے سامنے صاف صاف کہہ دینی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ جب میں فرعون کے یہاں رہتا تھا، اس زمانے میں غلطی سے ایک فرعونی قبطی کا قتل مجھ سے ہو گیا تھا، اسی لیے مجھے ڈر ہے کہ میں جاؤں گا تو وہ لوگ مجھے بدلے میں قتل کر ڈالیں گے، یہ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ یہ انہوں نے اللہ تعالی کی بارگاہ کے اندر عرض کیا، اور ایک عذر بھی تھا۔ اصل میں بات کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو نبی بنا کر کے بھیج رہے ہیں، تبلیغ کے لیے بھیج رہے ہیں، اور جاتے ہی فرعون اگر قتل کر دے گا تو تبلیغ کا کام نہیں ہو سکے گا، مقصد پورا نہیں ہوگا۔ اور دوسری تکلیف کیا تھی؟ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْ أَن يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ۔ اور میرے بھائی ہارون کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے، تو آپ ان کو میرے ساتھ توحید کی دعوت میں مدد کرنے والا بنا کر کے بھیج دیجئے کہ وہ ہارون مجھے لوگوں کے سامنے سچا بتلاوے، وہ ہارون میری تائید کرے، یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دوسری تکلیف عرض کی کہ میری زبان چلتی نہیں ہے تیز تیز، جلدی جلدی، فاسٹ فاسٹ۔ بچپن میں منہ میں انگارہ رکھ لیا تھا، اسی لیے زبان کے اندر کچھ کمزوری ہو گئی تھی، اسی لیے میری زبان فاسٹ فاسٹ چلتی نہیں ہے۔ اگر میں نبوت لے کر جاؤں، ایمان کی دعوت لے کر جاؤں، اور فرعونی لوگ مجھے جھٹلا دیوے اور بحث مناظرے کی ضرورت پڑے تو میری زبان کی رکاوٹ کی وجہ سے میں فائدے والی بات نہ کہہ سکوں، اسی لیے میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ ذمہ دار بنا کر کے بھیجیے، چونکہ ہارون کی زبان صاف ستھری ہے، وہ بہت تیز بولتے ہیں، اس لیے وہ میری مدد کریں گے۔ اور ساتھ میں کوئی ساتھی ہو تو دل مضبوط رہتا ہے، دل میں طاقت رہتی ہے، دل میں ہمت رہتی ہے، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے بھی درخواست کر دی۔ اس آیت سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ کسی کا بولنا اچھا ہوئے،
زبان فصیح ہوئے تو یہ بھی ایک فضیلت ہے اور اس سے بھی ترقی اور پرگتی ہوتی ہے. جیسے ہمارے یہاں گجراتی میں کہتے ہیں جو بولے گا اس کے بیر بکیں گے، بولے تینا بور ویچائی. تو فصاحت لسان یہ بھی ایک فضیلت اور ترقی کا ذریعہ ہے. لیکن ایک عجیب بات سمجھ لو، جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے لیے درخواست کر رہے ہیں، اس وقت ہارون علیہ السلام وہاں موجود نہیں تھے، پھر بھی اپنے بھائی کے لیے نبوت کی دعا کی، نبوت کی ریکویسٹ اور درخواست کی. معلوم ہوا کہ مسلمان بھائی کی اس کی غیر حاضری میں خیر خواہی کرنا، اس کے لیے دعا کرنا، یہ بھی نبیوں کی سنت ہے، نبیوں کا ایک طریقہ ہے. تو یہ بھی ایک بات سیکھنے ملی کہ بھائی ایسا ہو کہ دوسرے بھائی کے لیے قوت، طاقت، مدد، ہمت کا ذریعہ بنے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے لیے ایسی دعا کی کہ دنیا کی تاریخ میں کسی بھائی نے کسی بھائی کے لیے ایسی دعا نہیں کی کہ اللہ میرے بھائی ہارون کی زبان بہت اچھی ہے، ان کا بولنا بہت اچھا ہے، ان کو بھی میرے ساتھ مدد کرنے والا بنا کر بھیجو، میرے ساتھ ان کو بھی رسول بنا دو، وہ میرے ساتھ مل کر ہم دونوں دین کا کام کریں گے، اور اگر فرعونی لوگ مجھے جھٹلا دیوے تو پھر وہ مناظرے میں، بحث میں، ڈسکشن میں میری مدد کرے. اللہ کے یہاں سے جواب آیا، قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا انتما ومن اتبعكما الغالبون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان قریب تمہارے بھائی ہارون کے ذریعے ہم تمہارے بازو مضبوط کر دیتے ہیں، اور ہم آپ دونوں کو ایسا رعب دیتے ہیں کہ ہماری نشانیوں کی برکت سے وہ تم تک نہیں پہنچ سکیں گے. ہماری نشانیاں لے کر تم لوگ جاؤ، تم دونوں، اور جو لوگ تم دونوں کے ساتھ ہے وہی غالب رہنے والے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دونوں درخواست منظور کر لی. ہارون تمہارے ساتھ آئیں گے، ان کو بھی ہم نبی بنا دیتے ہیں، اور فرعون سے گھبراؤ مت. ہمارے معجزات جو ہم نے تم کو دیے ہیں، چمکتا ہاتھ اور ڈنڈا جو سانپ بنتا ہے، ہماری نشانیوں کی برکت سے اے موسیٰ اور تم اور تمہارے ساتھی غالب آ جائیں گے، تم لوگ جیت کر کے رہیں گے. شروع میں کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اوپر فرعون کا بہت ڈر تھا. جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دیکھتے تو دعا پڑھتے، اللہم انی ادرأ بک فی نحرہ واعوذ بک من شرہ. اے اللہ میں تجھے فرعون کے مقابلے میں کرتا ہوں اور اس کی برائی سے تیری حفاظت چاہتا ہوں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو بہت پیاری دعا سکھلائی، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. کسی بھی دشمن کے مقابلے کے لیے دعا پڑھ لو، اللہ تعالیٰ حفاظت کریں گے. پھر ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی. موسیٰ علیہ السلام کے دل میں فرعون کا جو رعب تھا، فرعون کا جو ڈر تھا، اللہ نے ہٹا لیا، اور فرعون کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کا ڈر آ گیا. فرعون موسیٰ علیہ السلام سے اتنا ڈرتا، امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ جب بھی فرعون موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تو پیشاب چھوٹ جاتی تھی، اس کی پیشاب اس کو نکل آتی تھی، اتنا وہ موسیٰ علیہ السلام سے ڈرتا تھا. فلما جاءهم موسیٰ بآیاتنا بینات قالوا ما هذا الا سحر مفترى
وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام فرعون اور فرعون کے لوگوں کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیوں کو لے کر پہنچے تو وہ فرعونی لوگ کہنے لگے کہ یہ تو ایک بناوٹی جادو ہی ہے، اور ایسی بات تو ہم نے اپنے اگلے باپ دادوں کے زمانے میں بھی کبھی نہیں سنی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، مصر پہنچے، اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو لیا اور فرعون کے دربار میں ایمان کی دعوت دینے پہنچے، معجزہ اور چمتکار دکھایا تو فرعونی لوگ کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے، خاموخواہ تم کہتے ہو کہ یہ اللہ نے ہم کو رسول بنایا اور یہ معجزہ ہے، یہ تو جادو ہے۔ یہ ایک اللہ کی بات کہ ایک اللہ پیدا کرتے ہیں، ایک اللہ سب کو روزی دیتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، ایک اللہ نے ساری دنیا کو پیدا کیا، ایک اللہ سب کو فنا کریں گے، ایک اللہ دوسری مرتبہ قیامت کے دن زندہ کریں گے، ایک اللہ حساب کتاب لیں گے، ایسی تو بالکل نئی باتیں ہیں، کبھی ہم نے پہلے زمانے میں نہیں سنی، حالانکہ یہ جھوٹی بات ہے۔ پچھلے تمام نبی لوگوں کو یہی دعوت دیتے رہے، ایک اللہ پیدا کرنے والے، ایک اللہ فنا کرنے والے، ایک اللہ قیامت میں زندہ کرنے والے، ایک اللہ حساب لینے والے، اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، یہ سارے نبیوں نے بات کہی، لیکن فرعونی لوگ جھوٹ بولے کہ ہم نے ایسی بات کبھی سنی نہیں ہے، یہ جھوٹ تھا، جھوٹ۔ تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو جادو کہا۔ وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب اس شخص کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں جو اس کے پاس سے ہدایت لے کر کے آیا ہے، اور اس کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں جس کو دنیا یا آخرت میں اچھا انجام ملے گا، یقیناً ظلم کرنے والے کامیابی نہیں پاتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زوردار جواب دیا، تم مجھے کہتے ہو کہ میں جھوٹا ہوں، بناوٹی ہوں، جادوگر ہوں، نبی نہیں ہوں، ایسا کہتے ہو؟ سنو، اللہ تعالی جانتے ہیں کون صحیح دین پر ہے، کون اللہ کے یہاں سے رسول بنایا گیا ہے، کس کا خاتمہ انجام اینڈ دنیا میں آخرت میں اچھا ہونے والا ہے، میرے اللہ سب جانتے ہیں۔ میں اللہ کے یہاں سے صحیح ایمان، صحیح دین لے کر آیا، میں اللہ کا رسول ہوں، میرا انجام اچھا ہونے والا ہے، اور یقیناً تم لوگ ظالم لوگ ہو، تو اور ظالم لوگ کبھی کامیاب ہوتے نہیں ہیں۔ یہ جواب دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ میرا دعویٰ ہے میں اللہ کا رسول ہوں، میرا دعویٰ بالکل سچا ہے، میں اللہ کے یہاں سے ہدایت لے کر کے آیا ہوں، اللہ نے میرے نبی ہونے کی کھلم کھلی نشانی دی ہے، اور میرے لیے اچھا انجام ہے، جنت ہے، اور اللہ مجھے دنیا میں آخرت میں کامیاب کرنے والے ہیں۔ اتنا صاف جواب موسیٰ علیہ السلام نے دے دیا۔ اب فرعون نے بات پلٹانے کے لیے، لوگوں کا ذہن دوسری طرف پھرانے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں چالو کی۔ وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری فاوقد لی یا ہامان علی الطین فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ وانی لأظنہ من الکاذبین۔ اور فرعون کہنے لگا، یہ درباریوں، مجھ کو تو میرے سوا تمہارا کوئی معبود معلوم نہیں ہے،
سوئے حامان تو میرے لیے آگ میں مٹی پکوا کر اینٹیں تیار کر، پھر اینٹوں سے میرے لیے اونچا محل بنوا تاکہ میں اس کے اوپر سے موسیٰ کے رب کو جھانک کر دیکھ لوں، اور میں تو پورے یقین کے ساتھ اس موسیٰ کو جھوٹوں میں سے سمجھتا ہوں۔ واہ رے بھائی واہ! فرعون کو کیا سوجھی؟ اس نے کہا کہ پوری زمین کے اوپر تو میں ہی خدا ہوں۔ فرعون اپنے آپ کو بڑا خدا کہتا تھا، انا ربکم الاعلی، تو کہا پوری زمین کے اوپر تو میں اکیلا خدا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آسمان کے اوپر کوئی دوسرا خدا ہوئے، تو ایک کام کرو، ایک اونچا ٹاور بناؤ، اونچی عمارت بناؤ، میں آسمان کے نزدیک جاؤں اور جھانک کے دیکھوں کہ موسیٰ کہاں سے آیا، موسیٰ کا خدا کون ہے، موسیٰ کا خدا کیسا ہے، میں ذرا دیکھ کر کے آؤں۔ اچھا ہوا کہ فرعون کو یہ نہیں سوجھی کہ چلو میں بھی کوئی اسپیس شٹل بناؤں، میں بھی کوئی راکٹ بناؤں، اور میں بھی کوئی سیٹلائٹ بناؤں اور اڑ کے آسمان پہ جاؤں، جیسے کہ آج کل لوگوں کو سوجھتی ہے۔ اس نے اونچی عمارت بنانے کی بات کہی، اور کہتے ہیں کہ فرعون سے پہلے دنیا میں کچی اینٹ ہی چلتی تھی۔ سب سے پہلے فرعون نے بھٹا پزاوا لگوایا اور لال پکی اینٹ بنائی اور اونچی عمارت بنوائی۔ حامان جو اس کا منسٹر تھا، اس نے اونچی عمارت بنوائی، 50,000 کانٹریکٹر، مزدور، کڑیے، مستری، تعمیر کرنے والے سب آ گئے، لکڑا، آئرن، سٹیل، لوہا، سب بہت اونچی بلڈنگ بنائی، اور مزدور کا بہت بڑا اسٹاف لگایا، اور زبردست اونچی بلڈنگ اس نے بنائی، فرعون نے بنوائی۔ اور فرعون بڑا چالاک آدمی تھا۔ کیا کہتا ہے؟ ما علمت لکم من الہ غیری، میرے سوا تمہارا کوئی خدا ہو میں نہیں جانتا ہوں۔ کتنی چالاکی سے بات کی، دوسرے خدا کے وجود کی نفی نہیں کی، بلکہ کیا کہا؟ میری جانکاری میں میں ہی تمہارا خدا ہوں، میرے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ بڑی چالاکی سے اس نے بات کہی، اور بہت اونچی بلڈنگ اس نے بنوائی۔ پھر اونچی عمارت کے اوپر چڑھا، فرعون گیا، فرعون کے ساتھی گئے، کھچر پر بیٹھ کر کے سوار ہو کر کے اوپر گیا۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، یہ جو لوگ حکومت چلاتے ہیں وہ پبلک کا مائنڈ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ فرعون نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو ایمان کی دعوت دے رہے ہیں، سچے معجزات دکھا رہے ہیں، اور مصر کے لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے، تو اس نے لوگوں کا ذہن دوسری طرف پھرانے کے لیے ایسی ایسی باتیں چالو کر دی۔ کبھی کوئی اتنا ٹاور بن سکتا ہے، اتنا اونچا جو ہے ٹاور بلڈنگ بن جاوے کہ اس کے اوپر چڑھ کر کے آسمان پر دیکھے، ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس نے خاموخواہ ایسی بات کی اور اونچی عمارت بنوا بھی ڈالی۔ پھر اتنی اونچی عمارت پر جانے کے لیے لفٹ نہیں تھی، تو وہ ایک کھچر پر بیٹھا اور بیٹھ کر کے اونچی عمارت پر گیا، اور اس کے ساتھ
اس کے منسٹر لوگ، وزیر لوگ، چمچے لوگ، وہ بھی سب ساتھ کے اندر گئے، بالکل اونچے پہنچ گئے۔ تو وہاں جا کر فرعون کہتا ہے کہ تیر چلانے والوں کو بلاؤ، جو بہت تیر دور دور تک چھوڑتے ہیں۔ اب تیر چلانے والے آئے تو فرعون نے کہا کہ اوپر کی طرف تیر پھینکو۔ انہوں نے تیر چلائے اوپر آسمان کی طرف۔ اللہ تعالی نے اپنی قدرت سے وہ تیر خون والے بنا کر کے واپس کیے۔ تو فرعون بولا، دیکھو دیکھو میں نے موسیٰ کے خدا کو قتل کر دیا۔ واہ رے بھائی واہ، تو نے تیر چلایا، آسمان کی طرف گیا، اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو خون والا بنا کے بھیجا، تو کہتا ہے کہ میں نے موسیٰ کے خدا کو آسمان پہ قتل کر ڈالا۔ آخری زمانے میں یاجوج ماجوج آئیں گے نے، تو وہ بھی جبل الخمر پر چڑھ کے آسمان پر تیر چلائیں گے، تو اللہ ان کے تیر کو خون والا بنا کے واپس بھیجیں گے۔ تو یاجوج ماجوج بھی کہیں گے کہ ہم نے آسمان والے خدا کو قتل کر ڈالا، پھر اللہ تعالیٰ پورے یاجوج ماجوج کو ختم کر دیں گے۔ تو فرعون نے بھی ایسا ہی کہا کہ میں نے آسمان پر موسیٰ کے خدا کو قتل کر ڈالا، یہ کہنے لگا فرعون۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا۔ شام کو سورج ڈوبنے کے وقت کے اوپر جبرائیل امین تشریف لائے، اور جبرائیل امین نے اپنا ایک پر مارا تو ان کی پوری عمارت کے 3 ٹکڑے کر ڈالے۔ ایک ٹکڑا فرعون کے لشکر پر گرا، جس سے بہت بڑی تعداد میں انسان مر گئے، ایک ٹکڑا سمندر میں گرا، اور ایک ٹکڑا مغرب پشچم دشا کے اندر جا کر کے گرا۔ جتنے لوگ عمارت بنانے میں تھے، جتنے لوگوں نے بلڈنگ بنانے میں ذرا برابر بھی کام کیا تھا، سب لوگ مار دیے گئے، ختم کر دیے گئے۔ یہ تفسیر مظہری میں قاضی صاحب نے لکھا ہوا ہے۔ عجیب عجیب، اتنی بڑی عمارت اللہ تعالی کی طرف سے ختم کر دی گئی۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ۔ اور اس فرعون نے اور اس کے لشکر نے زمین میں ناحق گھمنڈ کیا، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ ان کو ہمارے پاس واپس لوٹ کر نہیں لایا جائے گا۔ تکبر کیا انہوں نے، میری گردن اونچی، میرا نام اونچا۔ اس نے یہ نہیں سمجھا کہ تیرا سر توڑنے والا کوئی موجود ہے، اللہ تعالیٰ تیری طاقت کو توڑنے والے موجود ہے۔ اللہ نے فرعون کو، اس کے لشکر کو قلزم نام کے سمندر میں ڈبو دیا، تاکہ یادگار ہو جاوے کہ ظالم لوگوں کا انجام کتنا خطرناک ہوا کرتا ہے۔ عجیب عجیب عجیب، اور ناحق تکبر کیا ان لوگوں نے۔ بڑائی اللہ کا حق ہے، جو سب سے بڑے ہیں، اللہ کے سوا کوئی برابر، کوئی بڑائی کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ نے وہ ظالموں کا تکبر کیسے توڑ پھوڑ کر کے ختم کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیسے عزت اور سربلندی عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ بس یہی دنیا ہے، ہمیں مر کے اللہ کے پاس جانا نہیں ہے، بس یہی سمجھتے رہے۔
توبہ استغفر اللہ، سب کو اللہ کے پاس جانا ہے، حساب دینا ہے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ۔ پھر ہم نے اس فرعون کو اور اس کے لشکر کو پکڑ لیا، پھر ہم نے ان کو دریا میں ڈال دیا، اب دیکھ لو کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔ سب کو اللہ نے سمندر کے اندر ڈال کے ختم کر دیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ۔ اور ہم نے ان کو ایسا پیشوا بنا دیا جو لوگوں کو جہنم کی آگ کی طرف بلاتے رہیں، اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ یعنی فرعون کے چمچے، دربار میں بیٹھنے والے وزیر لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پوری فرعونی، مصری، قبطی قوم کا لیڈر، پیشوا بنا دیا تھا، لیکن یہ لیڈر گیدڑ تھے، اپنی قوم کو جہنم کی دعوت دے رہے تھے، شرک کی دعوت دے رہے تھے، کفر والے کام کرواتے تھے، اور کفر والے کام کے نتیجے کے اندر ان کو جہنم کی طرف لے جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ اور یاد رکھو، آدمی دنیا کے اندر جیسے گندے کام کرتا ہے، ایسی ہی سزا اس کو آخرت کے اندر ہوگی۔ دنیا میں یہ لوگ گمراہ کرنے میں، گمراہی میں آگے آگے تھے، لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے تھے، جہنم والے اعمال کی طرف بلاتے تھے، تو قیامت کے دن سب کے آگے ہو کر جہنم میں جا کر کے گریں گے، اور کوئی ان کو مدد نہیں پہنچ سکے گی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ۔ اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے دن وہ بری حالت والے لوگوں میں شامل ہوں گے۔ سبحان اللہ، دنیا میں بھی لعنت، دنیا میں بھی لعنت ان لوگوں کے اوپر۔ اللہ نے دنیا میں بھی ان کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا، اللہ نے دنیا میں بھی ان کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا، اور آخرت میں اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے، ہلاک کیے جائیں گے۔ قیامت کے دن ان کے چہرے کالے کالے ہوں گے، آنکھیں نیلی نیلی ہوگی، اور ہر بھلائی سے محروم جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے، چہرے ان کے بگڑے ہوئے ہوں گے۔ اس حال کے اندر وہ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے۔ نبی کی نافرمانی، تکبر، اس کا انجام کتنا برا ہوتا ہے، کتنا خطرناک انجام ہوتا ہے، یہ سوچ لو۔ اللہ تعالی برے انجام سے ہماری حفاظت فرماوے، اللہ تعالی تکبر کرنے سے ہماری حفاظت فرماوے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنا سچا فرما بردار بندہ بنا دے۔